جی السلام علیکم. آج ہم رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں موجود ہیں. رمضان کی آمد ہے. آئیے چلیں بچوں سے جانتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز ان کو رمضان کے بارے میں کیا لگتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ رمضان؟ ویسے تو آل ڈے اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں نا جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نا وہ بہت اسپیشل کی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر ڈیلی ڈیز میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اس طرح روٹین سے وہ چیز نہیں کر سکتے. لیکن اگر رمضان کے حوالے سے دیکھا جائے تو سحری کے بعد جو روزہ ہم نے رکھا ہوتا ہے نا تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں ہے نا تو شاید روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ رمضان؟ بیسٹ تھنگ اباؤٹ رمضان کہ یہ ہمارا ایمان تازہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، سحری اور افطاری جو کہ میری فیوریٹ ایکٹیویٹیز میں سے ہے، اور میں نماز کی پابندی کرنے لگ جاتا ہوں اور پورے مہینے پاک صاف رہنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں کہ سب سے اچھی چیز رمضان کے بارے میں آپ کو کیا لگتی ہے؟ رمضان کے بارے میں سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ نارملی ہم بہت بزی ہوتے ہیں اپنی روٹین میں. رمضان ہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اسپریچولی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں بہت کنسیشن مل جاتی ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اپنی اسپریچول جرنی پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. رمضان کی جو سب سے بہترین چیز جو میرے خیال میں ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ایک روٹین آپ کی رمضان میں بن جاتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ سحری کرتے ہیں، آپ شام کو افطاری کرتے ہیں. اس دوران آپ کے جو دن کے معمولات ہیں آپ اس میں اس طرح نماز نہیں پڑھ پاتے عام دنوں کے مقابلے میں. رمضان میں یہ ہے کہ آپ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ رمضان کی سب سے اچھی بات ہے کہ رمضان آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنا اور اللہ کا تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہی جو سب سے اچھی چیز مجھے رمضان کی لگتی ہے. رمضان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، جو کہ عام معاملات میں ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی. اکثر ہم اپنے اپنے رومز میں علیحدہ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ مل کر کھاتے ہیں، قرآن پاک روز پڑھتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں صبر کا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کتنا صبر کرنا ہے اور کس جگہ پر کرنا ہے. رمضان کی تو سب سے بہترین خوبی ہے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ باقی دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس منتھ کے اندر ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور سب نماز کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. سحری کے لیے بھی جو ہے وہ سارے بہترین اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقاعدہ لوگ آتے ہیں آپ کو جگانے کے لیے، آپ دیکھتے ہوں گے گلی محلوں میں. اس کے علاوہ افطاری کے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پورا سال کسی کو کچھ نہیں دیتے، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے ان کی ہمدردی کے احساس بڑھ جاتے ہیں. رمضان میں ایک تو سب سے پہلے کہ انسان جو ہے وہ نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو اس کی سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے تراویح، جس میں آپ کا تقریباً پورا جو قرآن ہے وہ ریوائز ہوتا ہے نا. تو مجھے یہ سب سے زیادہ چیز اچھی یہ لگتی ہے. اور دوسرا آپ کے جو ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں نا وہ نہیں آ رہے ہوتے، خاص طور پہ رمضان میں. دیکھیے رمضان کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دین میں اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ٹائم کا پابند ہو جاتا ہے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ کھانا کھانا، ٹائم پہ نماز پڑھنا. تو یہ ایک مطلب انسان کی زندگی میں نا ایک بالکل وہ ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، چونکہ ساری چیزیں پلان ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ نے کس ٹائم کیا کرنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کس ٹائم مسجد جانا ہے، کس ٹائم آپ نے کھانا کھانا ہے اور کس ٹائم آپ نے سحری کرنی ہے. تو رمضان کی جو سب سے ایک چیز بیسٹ چیز جو یہ ہوتی ہے. اور اگر اسی روٹین کو ہم فالو کرتے جائیں تو یہ آلریڈی ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری ساری جو ہے نا لائف کے اوپر. اس کے بعد پھر ہماری ساری روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم سارا سال صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیں رمضان کی روٹین کے مطابق، تو ہمارے سارے مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل اس میں موجود ہے. رمضان مبارک. رمضان مبارک. رمضان مبارک. رمضان مبارک. رمضان مبارک. رمضان مبارک ٹو آل.